تم میں سے، اگر کوئی گرامر جانتا ہے تو رسول ان کے اوپر جو تنوین پیش ہے یہ تکمیر کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے۔ ہم نے رسول بھیجا ہے، عظیم رسول تم میں سے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشر ہیں اور رسول ہیں۔ اب ان دو لفظوں کو آپ سمجھے، جب ہم یہ کہتے ہیں آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، انسانوں کی مثل ہے، تو جب یہ بشر کہنے سے آپ کی ذات سے خالق نکل جاتا ہے۔ بڑے جملے بولو گا آج، غور کرنا۔ جب بشر بولیں گے آپ کی ذات سے خالق کی صفات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خالق نہیں ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ نور نہیں ہیں، آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، آپ بشر ہیں، خالق کی صفات آپ میں نہیں ہے۔ یہ بشر کا مطلب ہے۔ آپ رسول ہیں، جب ہم رسول کہتے ہیں، آپ رسول عام بندوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا مقام اونچا ہے۔ یہ ہے بشر، انسان اور رسول کی مثال۔ لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ یہ لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ میرا دوست، ہمارا عقیدہ نوٹ کر۔ عقیدہ یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، آپ بشر ہیں۔ آپ جب بشر کہتے ہیں، خالق کی صفات آپ سے نکل جاتی ہے، اب مخلوق ہے۔ جب رسول کہتے ہیں، آپ عام بندوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا مقام اونچا ہے۔ بس یہ دو ہی جملوں کی وضاحت کروں گا، آپ سمجھیے۔ دیکھیے کس انداز میں اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی بات کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ ایک وقت تھا، غفار قبیلے کے، بنو غفار قبیلے کے چند لوگ ہیں جن میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو کب پتہ چلا، آپ کو کب علم ہوا کہ آپ کی شان یہ ہے؟ آپ کی اپنی شان کا آپ کو پتہ کب چلا؟ آپ کے اپنے مقام کا آپ کو پتہ کب چلا؟ آپ ہمیں بتائیں۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سمجھیں۔ یہ بنو غفار قبیلہ، یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ دو قبیلے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک بنو غفار ہے، دوسرا اسلم قبیلہ ہے۔ یہ دو ہی قبیلے بغیر لڑائی کے یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ بنو غفار قبیلہ، اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی۔ فرمایا کہ غفار غفر اللہ، اللہ رب العالمین غفار قبیلے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ آپ نے دعا کیوں کی تھی؟ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی جب یہ مسلمان ہوئے، ان کے اوپر یہ تہمت تھی،
یہ تہمت تھی کہ جب حاجی حج کرنے آتے ہیں غفار قبیلے کے لوگ ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں، سامان چوری کرنے کی ان کے اوپر تہمت تھی، یہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی۔ آگے پھر مسند احمد میں، صحیح مسلم میں اور ابن خزیمہ کے اندر آپ نے اس غفار قبیلے کے متعلق بھی فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں بعض لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے یہ غفار قبیلہ مخلص دوست ہے، مخلص دوست ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان کے دوست ہیں۔ غفار قبیلے کے متعلق آپ نے یہ خبر دی تھی۔ اپنی بات کی طرف آئیں۔ غفار قبیلے کے لوگ آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب پتہ چلا، آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کی فضیلت کا آپ کو کب علم ہوا، ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ دوسرا فرشتہ میرے قریب آیا اور آ کر اس فرشتے کو کہتا ہے جو درمیان میں کھڑا ہوا، کہا جن کے پاس بھیجا گیا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کہا یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یہ جاگ رہے ہیں، اور ان کا مقام دیکھیں، ان کی فضیلت دیکھیں۔ آپ ایسا کریں وزن نفس واحد، ان کا آپ وزن کریں۔ درمیان والا فرشتہ کہتا ہے ان کا آپ وزن کریں ایک بندے کے ساتھ، ایک ترازو کے اندر ایک عام بندے کو رکھیں، دوسرے ترازو کے پلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ رکھیں۔ فرشتے نے رکھ دیا، آپ کا جسم مبارک بھاری ہو گیا۔ پھر اوپر والا فرشتہ کہتا ہے وزن خمسین، ایک ترازو کے اندر، ترازو کے ایک پلے میں 5 بندوں کو رکھیں، ان کے مقابلے میں 5 بندوں کو رکھا گیا، آپ کا وزن پھر بھی بھاری ہوا۔ پھر درمیان والا فرشتہ کہتا ہے وزن عشرین، اس ترازو کے پلے کے اندر 10 بندوں کو آپ رکھیں، ان کے مقابلے میں رکھا گیا، آپ کا وزن بھاری ہوا۔ پھر یہ درمیان والا فرشتہ کہتا ہے وزن مئتین، اس ترازو کے پلے کے اندر 100 بندوں کو رکھا گیا، پھر بھی آپ کا وزن بھاری ہوا۔ پھر یہ بھی درمیان والا فرشتہ کہتا ہے وزن الفین، اس ترازو کے پلے کے اندر 1000 بندوں کو رکھے۔ آپ فرماتے ہیں جب 1000 بندوں کو ترازو کے پلے کے اندر ڈالا گیا، لوگ گر رہے تھے، فرشتہ اٹھا کے پھر رکھتا، پھر گر جاتے، پھر رکھتا، یعنی ترازو بھرا ہوا تھا۔ پھر بھی آپ کا وزن زیادہ ہوا۔ درمیان والا فرشتہ کہتا ہے چھوڑ دو، ان کا وزن نہیں کرو۔ اگر پوری امت کو ایک ترازو کے پلے کے اندر رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو کے پلے کے اندر آپ کے جسم مبارک کو رکھا جائے، پھر بھی آپ کا جسم مبارک کا وزن زیادہ ہوگا۔ چھوڑ دو، ان کا وزن ہی نہیں ہے۔ شاید بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو، ان کے جسم کا وزن ہی نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایک حدیث کا حصہ ہے، دوسرا بھی سناتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ترازو کے پلے کے اندر آپ کے وزن میں کوئی اور ساتھ دے رہا تھا یا نہیں دے رہا؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی تابعی تبع تابعی نہیں تھا، کوئی ولی فقیر نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ آپ کے جسم مبارک کا وزن اس قدر ہے کہ آپ کا مقابلہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے جسم مبارک کا مقابلہ نہیں ہے وزن کے اندر، اسی طرح پھر یہ بیچ والا فرشتہ کہتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ کے جسم مبارک کا مقابلہ نہیں ہے وزن میں۔ پھر یہ بیچ والا فرشتہ کہتا ہے ان کی خوبی تو بتاؤ، ان کی خوبی بتاؤ آپ۔ فرشتہ یہ پھر بولتا ہے، کہتا ہے کوئی شخص اگر ایک گھر بنائے، ایک محل بنائے، محل بنانے کے بعد
گھر بنانے کے بعد اس گھر کے اندر دسترخوان بچھا دے، دسترخوان کے اوپر ساری کی ساری نعمتوں کو رکھ دے، رکھنے کے بعد پھر یہ گھر کا مالک ایک شخص کو بھیجے، جاؤ اعلان کر دو، لوگوں کو بلا کے آؤ اور آ کے انہیں کہو اس گھر کے اندر نعمتیں رکھی ہوئی ہے، جو دل چاہے آ کے کھا لو۔ اب جو بندہ، جو شخص اس قاصد اور ایلچی کا جس کو گھر کے مالک نے بھیجا تھا، اعلان کرو، جو ان کی بات مانے گا، مان کے اس گھر میں آئے گا، وہی گھر میں داخل ہوگا اور وہی نعمتیں کھائے گا۔ جو ان کی قاصد ایلچی کی بات نہیں مانے گا وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا، گھر میں رکھی ہوئی نعمتیں بھی نہیں کھائے گا۔ اس کی بات ماننا ضروری ہے جس بندے نے نعمتیں کھانی ہے۔ یہی مثال ہے اس ہستی کی، فرشتہ کہہ رہا ہے یہی مثال ہے اس ہستی کی۔ اللہ رب العالمین نے گھر بنایا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اب جنت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھ دی ہیں، نعمتیں رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے جن کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو جنت تیار ہے، جنت کے اندر نعمتیں تیار ہیں، جو ان کی بات مانے گا آئے اور وہ نعمتیں کھا لے، وہ نعمتیں کھا لے۔ وہی بات ہے، وہی بات ہے۔ جس طرح آپ کے جسم مبارک کا وزن کا مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح آپ کی بات کے مقابلے میں کسی بات کا وزن نہیں ہے۔ آپ کی بات میں بھی کسی بات کا وزن نہیں ہے۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا، آپ کسی کی بات سے اور آپ کی بات، آپ کی حدیث کسی کے ماننے نہ ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ آپ بات کے اندر بھی بے مثال ہیں اور آپ جسم مبارک کے اندر بھی بے مثال ہیں۔ بات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اور آپ کی ذات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بات کو آپ سمجھو، کیسے آپ کی بات کا مقابلہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کی تصدیق نہیں کی، فلاں اس بات کو نہیں مان رہا، ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ فلاں اس بات کو تسلیم کرے گا، ہم بھی کریں گے۔ میرا امام، میرا فقیہ، میرا متقی، میرا ولی، میرا گدی نشین سب اس کو قبول کریں گے، میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کر رہا۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ولی، امام، تابعی، تبع تابعین سر آنکھوں میں ہے، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آئیے سنیے آپ کی بات کا مقابلہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے، صحابہ کرام دیگر لوگ بھی موجود تھے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ سلم کی ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ الحیاء کلہ خیر، حیا سارا کا سارا خیر ہے، حیا سارا کا سارا خیر ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی، جو کچھ آپ نے کہا ہے، ھذا الکتاب الحکمہ، میں نے حکمت کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، میں نے بڑے فلسفر اور دنا لوگوں کو کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے۔ حیا میں خیر ہے لیکن حیا میں کمزوری بھی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حیا میں خیر ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے آپ کی حدیث کے مقابلے میں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر میں کہوں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا اچھا ہے، ایک بندہ کہے ہاں جو تم کہہ رہے ہو یہی حکیم صاحب بھی کہتے ہیں، کھانے سے پہلے پانی پینا اچھا ہے۔ جب اس نے تاکید کی اور میری بات کی تائید کی اور لبیک کہا، میری بات میں وزن آ گیا۔
بات سمجھ نہیں آئی؟ میری بات میں وزن آ گیا کیونکہ اس نے میری تائید کی ہے۔ وہی بات ہے، عمران بن حسین نے کہا تھا الحیاء کلہ خیر، ہر حیا کے اندر سب کا سب خیر ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے پہلی کتابیں بھی پڑھی، فلسفے اور دنا لوگوں کی کتابیں بھی پڑھی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا اس کے اندر خیر ہے۔ عمران بن حسین غاضب عینہ، غصے ہو گئے، کہا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں، تم مجھے فلاسفر دنا لوگوں کی حکمت کی باتیں سناتا ہے، تیری بات کے اوپر اللہ کے رسول کی بات کا زیادہ وزن ہے۔ ہوتا تو یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا، حکیموں نے بھی کہا ٹھیک ہے، فلاسفر لوگوں نے کہا حیا میں خیر ہے، بات میں تائید ہو جاتی، نہیں، وزن بات میں اس وقت پیدا ہوگا جب عام بندہ کہے اور مثال دے اللہ کے رسول کی، پھر بات میں وزن ہوگی۔ اگر بات ہے اللہ کے رسول کی، پھر مثال دے عام بندے کی، بات کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کی بات کی محتاج نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کی بات بے مثال ہے، آپ کی بات لاجواب ہے، جس طرح آپ کے جسم مبارک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وزن کے اندر، اور آپ کی بات کے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آئیے دیکھیے، جس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہم کسی سے کہیں ربیع الاول کا یہ مہینہ آنے والا ہے، اس حوالے سے بھی آپ باتیں سمجھے۔ اگر ہم کسی سے کہیں اذان سے پہلے صلاۃ کیوں پڑھتے ہو، کہا کیا ہوتا ہے، ثواب ہے؟ ہاں ثواب ہے، اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں دلیل۔ دنیا کائنات کے اندر یہ ایک وحدی جماعت ہے جس سے آپ دلیل پیش کریں، اتنا غریب ہے، یہ اتنا شریف ہے، دلیل انہیں دیتے جائیں اور ان سے باتیں منواتے جائیں، دلیل انہیں دیں اور باتیں منواتے جائیں۔ اگر دلیل نہیں ہے پھر نہ مانیں گے اور نہ ماننے دیں گے۔ دلیل نہیں ہے، اگر کسی سے دلیل، تم تو ہر بات کی دلیل ہی مانگتے ہو، دلیل ہی مانگتے ہو، او بھائی دلیل نہ مانگے، شریعت مکمل ہی نہیں ہے، دلیل کے بغیر شریعت مکمل ہی نہیں ہے۔ مثال دوں آپ کو، یہ تو ہم عام انسان ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے، اپنے مصلی کا امام بنایا ہے، اسے بھی کہا گیا ہے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر رہے ہو، دلیل دو۔ اتنا بڑی ہستی سے جسے افضل البشر کہا جاتا ہے بعد الانبیاء، اتنا عظمت والی شخصیت سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ہم تو عام انسان ہیں، شریعت میرے کہنے سے نہیں، کسی اور سے کہنے سے نہیں۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم کہیں کہ ان کی عبادت شریعت ہے، نہیں، ان کی عبادت شریعت کے مطابق ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر حج کرتے ہیں شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے۔ صحابی رسول کی بات شریعت نہیں بن سکتی، میری اور آپ کی بات کیسے شریعت بن سکتی ہے؟ دلیل ضروری ہے، دلیل ضروری ہے۔ یہی ہے جب کہہ دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، عظیم ہم نے رسول بھیجا، وہ تم میں سے، جب یہ کہہ دیا رسول بھیجا تو یہاں نفی ہو جاتی ہے، رسول آیا ہے، پہلے سے تھا نہیں۔ اگر گرامر جانتے ہیں، لقد جاءکم ہم نے بھیجا، پہلے نہیں تھا، کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیدا کر دیا، پھر آپ کے لیے پوری امت کو پیدا کر دیا، نہیں، لقد جاءکم رسول، ہم نے بھیجا، ابھی بھیجا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ہاں تقدیر میں تھا لیکن آپ کا جسم نہیں تھا،
मिन अनफुसिकुम, तुम में से हमने भेजा है। जब अनफुसिकुम का लफ्ज आता है तो आप नूर से निकल जाते हैं। कहा अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से बनाया गया। अनफुसिकुम, तुम में से भेजा। जब इंसान का लफ्ज आता है तो नूर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आप नूर नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज की कि जब हम आपको अल्लाह का बंदा और बशर कहते हैं, आप खालिक नहीं है। अगर नूर कहते हैं, अल्लाह का हिस्सा है। कुरान कहता है तुम्हारी मिसल है, तुम जैसा है, बशर है। कुरान बशर कहता है, खालिक नहीं है, हाजिर नाजिर नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है, गैब जानने वाली जात नहीं है। तारीफ नहीं, मुझे वही मकाम देना जो अल्लाह ने मेरा मकाम बयान किया है। आइए अपनी बात की तरफ चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है। दो कबीले आते हैं, एक कबीला यहूदियों का है, दूसरा कबीला ईसाइयों का है। एक कबीला गतफान है, दूसरा कबीला असद है। ये दोनों कबीले आते हैं और ये दोनों कबीले इतना जंगजू हैं। बता रहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अमल करे, अगर उनके पास दलील ना हो तो उनकी बात को भी रद्द किया जा सकता है। ये वो जिक्र कर रहा हूँ, सुनिए, दिल की तख्ती पे नोट कीजिए। दो कबीले आते हैं, ये दोनों कबीले बड़े जंगजू थे। मुसलमानों को बड़ा इन्होंने शहीद किया है और मुसलमानों ने इनके साथ जंगे लड़के इनके लोगों को बड़ा शहीद कत्ल किया है और जहन्नम हासिल किया है। ये दोनों लड़ाई करते करते आखिर थक गए। आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम फोत हो गए, आप दुनिया से चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है। आकर कहते हैं हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। ठीक है, सुलह करना चाहते हैं तो हम भी आपसे सुलह कर लेते हैं। जो हमसे नहीं लड़ता हम उसे लड़ते नहीं है, जो हमारे साथ लड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं है। यह मुसलमानों का तरीका। हम नहीं लड़ते, नहीं लड़ना चाहते, सुलह करना, आइए सुलह करते हैं। लिखे क्या शरायत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं सुन लो, हमारी एक शर्त है। उन लोगों ने, उन दो कबीले वालों ने भी कहा हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम सुलह करते हैं, मुसलमान नहीं होंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, आपको जिजिया देंगे, टैक्स देंगे, आपके इस्लाम को तस्लीम करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे। कहा ठीक है, हमारी भी एक शर्त है। मुसलमानों ने कहा हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपके साथ जंगें होती रही, हमारे लोग मुसलमान शहीद हुए, शहीद होके वो जन्नत में चले गए, आपके लोग कत्ल हुए, जहन्नम में चले गए। आप हमारे साथ सुलह करना चाहते हैं, जितने लोगों को, हमारे मुसलमानों को आपने शहीद किया है, हर एक का आप जिजिया देंगे, उनका आप बदला देंगे, पैसे देंगे, इवेज देंगे। उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहा ठीक है, सुलह करनी है तो करनी है, जब तो फिर इन्हें जिजिया देते हैं। कहा मुसलमानों से आप अपने बंदूक की तादाद बताएं और कितना जिजिया है और कितना उनका जुर्माना है, हम देने के लिए तैयार हैं। शर्त लिखी जा रही है। जैसे शर्त लिखने का आगाज हुआ, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। ऐ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ये जो अमल कर रहे हैं, आप इनसे जिजिया ले रहे हैं, मुसलमानों को शहीद करने का बदला ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ये जो काम कर रहे हैं, आपके पास दलील है? आपके पास दलील है? कह देते उमर आराम से बैठो रज़ी अल्लाह तआला, मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ, मुसल्ला रसूल का वारिस हूँ, आपके ज़माने में नमाजें पढ़ाई है, 27 मरतबा जन्नत की बिशारत मिली है और आप काय कर गए हैं, सबके एहसान का बदला दे चुका हूँ, लेकिन रह गया अबू बकर सिद्दीक का मकाम इतना ज्यादा है। कह देते उमर रुक जाओ, दौलत आ रही है, इस्लाम को जरूरत है। कहा दलील नहीं है, कहा दलील नहीं है, कहा दलील नहीं है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ قتل ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے۔ جب وہ مسلمان بننے کے لیے آتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آتے، آپ نے کسی سے جزیہ لیا ہو، مسلمانوں کے بدلہ لیا ہو، ٹیکس لیا ہو، دولت لی ہو، دلیل دے۔ کہا دلیل نہیں ہے، کہا دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے اس شرط کو کاٹ دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی شرط کو کاٹا جا رہا ہے۔ دنیا کائنات کے سارے لوگ مل جائے، اتنا اور آ جائے، اتنا اور آ جائے، ابوبکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کی شرط کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ میرے امام، میرے فقیہ، میرے مجتہد، میرے گدی نشین نے کہہ دیا دین بن گیا۔ نہیں، دین وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آپ کی جسم مبارک سے جاری ہوا، وہی دین ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور دلیل دیکھیں۔ اگر آسمان سے فرشتہ بھی آئے، آ کر لوگوں کو، امت کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے، وہ بھی شریعت نہیں بن سکتا جب تک اس چیز کے اوپر، اس عمل کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ وہ فرشتہ جس کے متعلق کہا گیا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین ہے، امانت دار فرشتہ ہے، جبریل الصلوۃ والسلام ہے، خیانت نہیں کرتے، جو بات دی جاتی ہے امانت کے ساتھ ہر پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی آ کے اگر کسی کو بتائے دین اسلام کی بات، شریعت نہیں بن سکتی۔ اتنا بڑا مقام ہے جبریل الصلوۃ والسلام کا، میں اور آپ کون ہے، اس بات کا بھی آپ نے وزن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتب کے اندر کئی ایک بار یہ حدیث صادر ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کا سفید لباس ہے اور بال بھی بڑے سیاہ اور چمکدار بال ہیں۔ آ کر آپ کے دونوں رانوں کے ساتھ، گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے دونوں ملا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، یہ شخص آیا ہے، جانتے بھی نہیں ہے بھی مسافر، مدینہ کا بھی نہیں ہے۔ اگر مسافر ہوتا، سفر کے اثرات ہوتے، کپڑے بھی بالکل صاف ہے، بال بھی صاف ہے، کون ہے؟ اس شش و پنج کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، سوال کرتے ہیں اخبرنی مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اخبرنی، آپ مجھے خبر دیں، الاسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے ایمان کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر کہتے ہیں صدقہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر کہتے ہیں صدقہ، آپ نے سچ کہا۔ سوال ایسے ہی کرتا تھا جیسے اسے جواب نہیں آتا، جواب ملنے کے بعد تصدیق ایسے کرتا جیسے اسے پہلے سے جواب آتا ہے۔ اٹھ کے چلے گئے، سوال مکمل، اٹھ کے چلے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی گیا ہے اسے بلا کے لے آؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے صحابہ کرام سے پوچھا اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں علمنی تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آتے۔ اگر تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے تو ڈائریکٹ آ کے بتاتے نا، سیدھا آ کے بتاتے۔ عربی جانتے تھے، جن کے پاس آئے تھے وہ بھی عربی دان تھے، آ کے سیدھا بتا دیتے۔ اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، آپ سن لیتے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں سارے سن رہے ہیں، آپ بھی سن لیتے، بات آپ کو دین سکھا لیتے۔ علمنی،
تمہیں دین سکھانے کے لیے ہے، لیکن دین ڈائریکٹ نہیں ہے، دین ڈائریکٹ نہیں سکھایا، انڈائریکٹ ہے۔ جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ دین نہیں بنا تھا، دین نہیں بنا تھا۔ یہی بات تو سمجھانا ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ کہہ دیتے، دین بن جاتا۔ جیسے حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کا اور حج کے فضیلت بیان کر رہے تھے، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا مسلمانوں کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا آپ ہر سال مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے؟ جواب نہیں آیا۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پوچھا این یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے یعلا بن امیہ؟ ابھی سوال کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے یعلا بن امیہ، جس طرح آپ سوال کر رہے تھے، اگر میں ایک مرتبہ بھی نعم کہہ دیتا، 3 حرف ہیں، نون عین میم، یہ 3 حرف نعم، جی ہاں، میں یہ کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ من استطاعت وجبا، جن کے پاس طاقت نہیں ہوئی، غریب لوگ، متوسط لوگ، وہ کیسے حج کرتے؟ اگر میں ایک جملہ کہہ دیتا نام، حج فرض ہو جاتا۔ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کی اہمیت۔ آپ اپنی زبان سے جو بات نکال دیں وہ شریعت ہے۔ ہر ایک سے دلیل مانگی جاتی ہے، ہر ایک سے دلیل مانگ سکتے ہیں۔ اگر دلیل نہیں مانگ سکتے، جس سے دلیل مانگنا کفر ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شخص کی ایک بات، ایک قول شریعت نہیں بن سکتی، شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے، شریعت نہیں بن سکتی۔ بس یہ سمجھ لیں۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو آخری بات، اگر پورا جمعہ یاد نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان 2 جملوں کو یاد کر لیں، 2 جملوں کو یاد کر لیں۔ دنیا کا سارا معاملہ اسلام پہ ہے، آخرت کا سارا معاملہ ایمان پہ ہے۔ دنیا کا معاملہ اسلام پہ ہے، آخرت کا معاملہ ایمان پہ ہے۔ وہ صحابی رسول، وہ 3 لوگ، جو ایک مجاہد تھا، ایک سخی تھا، اور ایک وہ شخص جو قرآن کا قاری تھا، وہ جہاد کرنے تو گیا تھا، اس کے پاس اسلام تو تھا نا، وہ جہاد کرنے گیا تھا، لیکن قیامت کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قذبتا، تیرے اندر ایمان نہیں تھا، تو دکھلاوے کے لیے گیا تھا۔ پتہ چلتا ہے دنیا کا سارا معاملہ اسلام پہ ہے، ایمان پہ نہیں ہے۔ آخرت کا سارا معاملہ ایمان پہ ہے، اسلام پہ نہیں ہے۔ بس یہ یاد کر لیں۔ کہے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا الایمان، ایمان کیا ہے؟ کہا پہلے رسولوں پہ بھی ایمان لے آؤ، رسولوں نے جو کچھ کہا قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے متعلق، رسولوں کے متعلق آخرت میں پوچھا جائے گا، دنیا میں نہیں۔ دنیا تو اسلام کا معاملہ ہے، آخرت ایمان کا معاملہ ہے۔ میرے اندر ایمان ہی نہ ہوا، میں تو کہتا رہا میں مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، ایمان ہی نہیں ہے جس کا معاملہ کھڑا ہوا ہے۔ بس یہ 2 ہی جملے یاد، دنیا کا معاملہ اسلام پہ، آخرت کا معاملہ ایمان پہ ہے۔ 2 بڑے جملے اور میں نے مختصر بول دیے، اس کے پیچھے پورا ایک پہاڑ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے جمعے کے بعد پوچھ لینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔